خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آپ کی بھی ہو۔ زندہ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں جس نے ہمیں زندگی، صحت اور سلامتی اور زندگی کی بے شمار نعمتوں اور برکتوں سے سیر و سودہ کیا اور ہمیں یہ خوبصورت موقع دیا تاکہ ہم زندہ خدا کی حضوری میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ جھکے ہوئے اس کی پرستش، اس کی ستائش، اس کی تمجید کریں اور اس کے کلام اقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے سنیں اور سیکھیں تاکہ اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو ڈھال کر 30، 60، 100 گنا پھل لیں اور خداوند کے نام کو اور اس کے کلام کو جلال دینے کا باعث بنے۔ آمین۔ آئے پھر میرے ساتھ کلام مقدس کو کھولیے گا اور نوح کی کتاب یا یرمیہ کا نوح اور اس کا دوسرا باب اور اس کی آیت نمبر 19 اپنی رہنمائی کے لیے تلاوت کرتے ہیں۔ نوح کی کتاب اس کا دوسرا باب آیت نمبر 19 کلام خدا میں مرقوم ہے: اٹھ، رات کو پہروں کے شروع میں فریاد کر، خداوند کے حضور اپنا دل پانی کی مانند انڈیل دے، اپنے بچوں کی زندگی کے لیے جو سب کوچوں میں بھوک سے بے ہوش پڑے ہیں۔ اس کے حضور میں دستے دعا بلند کر، زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت ملے۔ آمین۔ یاد رہے نوح کی کتاب کا دوسرا باب جو ہے اسے ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں یا اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ اس کی پہلی 9 آیات پر مشتمل ہے اور اس حصہ میں واضح کیا گیا ہے کہ کلیسیا یا قوم اسرائیل پر جتنی آفتیں ہیں وہ خدا کے قہر کے باعث ہیں، اور اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ 10ویں آیت سے شروع ہوتا اور 19ویں آیت پر ختم ہو جاتا ہے، اور اس حصہ میں واضح کیا گیا ہے کہ خدا کی طرف سے بھیجی گئی آفتوں کے باعث کلیسیا یا قوم اسرائیل کے بچے رنج و غم میں مبتلا ہیں، اور تیسرا حصہ 20ویں آیت سے شروع ہوتا اور 22ویں آیت پر ختم ہو جاتا ہے، اور اس حصہ میں خدا کے حضور رحم اور قرض کی التجا کی گئی ہے۔ اور یاد رہے دوسرے باب میں خدا کی کلیسیا یا قوم اسرائیل کی حالت، اس کی حالت زار کا نقشہ کھینچا گیا اور شروع سے لے کر آخر تک زور اس بات پر ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہو چکا ہے یا جو کچھ ہوگا وہ خدا کے ہاتھ سے ہو رہا ہے، اس کے پیچھے خدا کا ہاتھ ہے، اور یرمیہ کو اس بات کا غم ہے کہ خدا اس کی قوم سے، اس کے قوم کے لوگوں سے ناراض ہو چکا ہے، اور یرمیہ کو اس بات کا بھی غم ہے کہ خدا سختی سے اس کی قوم کو تعقیب کر رہا ہے یا سختی سے انہیں جھڑک رہا ہے۔ یرمیہ کو اس بات کا بھی غم ہے کہ خدا کلیسیا یا قوم اسرائیل کو اپنے قہر سے سزا دے رہا ہے، کیونکہ ایک وقت تھا جب خدا اپنی قوم اسرائیل میں
مسرور تھا، لیکن اب وہ ان سے ناراض ہو چکا ہے۔ اب زندہ خدا ان کا دشمن نظر آتا ہے۔ حالانکہ خدا اپنی کلیسیا یا قوم اسرائیل کے لیے بطور شفیق باپ ہے، جو کبھی ناراض نہیں ہوتا، کبھی ناخوش نہیں ہوتا، جب تک اسے غصہ دلانے والی باتیں، جب تک اسے غصہ دلانے والے کام نہ کیے جائیں، یا جب تک اسے غصہ نہ دلایا جائے، اس وقت زندہ خدا جو بطور شفیق باپ ہے وہ غصے میں نہیں آتا اور سزا نہیں دیتا۔ کیونکہ ایک وقت تھا جب خدا اپنے لوگوں سے خوش تھا، اور اس کے باعث قوموں میں خدا کے لوگوں کی، قوم اسرائیل کی بڑی عزت تھی، قوموں کے درمیان ان کا ایک بڑا مرتبہ تھا، قوموں کے درمیان ان کا بڑا ایک مقام تھا۔ لیکن اب خدا کی ناراضگی کی وجہ سے پوری کی پوری قوم ذلت اور رسوائی کا باعث ہے۔ ذلت اور رسوائی انہیں مل رہی ہے، ذلت اور رسوائی میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایک وقت تھا جب ان کی حکومت کو عروج تھا، لیکن اب سب کچھ الٹ ہو چکا ہے۔ ایک وقت تھا جب خدا کے احکام کو ان کی اصل روح میں مانا جاتا تھا، اور مذہبی رسومات کو بڑی پاکیزگی کے ساتھ، بڑی سنجیدگی کے ساتھ ادا کیا جاتا تھا، لیکن اب سب کچھ الٹ ہو چکا۔ ایک وقت تھا خدا کی حضوری، خدا کا جلال ان کے درمیان تھا، لیکن اب سب کچھ جاتا رہا، خدا کی حضوری جاتی رہی، خدا کی قدرت، خدا کا جلال جاتا رہا۔ ایک وقت تھا جب قوم اسرائیل یا کلیسیا شاہانہ لباس سے ملبس تھی، لیکن اب ماتمی لباس سے ملبس ہے۔ ایک وقت تھا جب قوم اسرائیل، اس کے شہر مضبوط اور قلعہ بند تھے، لیکن اب انتہائی کمزور نظر آتے ہیں یا کمزور ہو چکے ہیں۔ ایک وقت تھا جب کلیسیا کے لوگ یا اسرائیل کے در و دیوار کی خدا حفاظت کرتا تھا، لیکن اب ان کی محافظت ان سے جاتی رہی۔ ایک وقت تھا جب قوم اسرائیل، کلیسیا خوشیوں سے بھری زندگی بسر کرتی تھی، لیکن اب رنج و غم میں مبتلا، کیونکہ خدا نے انہیں ان کے دشمنوں کے حوالہ کر دیا ہے۔ ایک وقت تھا جب قوم کلیسیا تخت پر تھی، مگر اب رنج و غم میں خاموشی کے ساتھ خاک اور راکھ پر بیٹھی نظر آتی ہے۔ ایک وقت تھا جب اسرائیلی قوم کے بچے اپنے شہروں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر خوش اور خوشی کے ساتھ خوش و خرم زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن اب انہیں غم کے سوا کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ اب ہر طرف غم ہی غم، مسئلے ہی مسئلے، آزمائشیں ہی آزمائشیں، مسائل ہی مسائل، دکھ ہی دکھ ہر طرف انہیں گھیرے ہوئے ہیں۔ ایسے حالات میں یرمیا قوم اسرائیل کو مشورہ دیتا ہے، ان کی اصلاح کاری کے لیے ان سے ہم کلام ہوتا ہے کہ اٹھ، رات کے پہروں کے شروع میں فریاد کر، خداوند کے حضور اپنا دل پانی کی مانند انڈیل دے، اپنے بچوں کی زندگی کے لیے
جو سب کوچوں میں بھوک سے بے ہوش پڑے اس کے حضور یعنی زندہ خدا کے حضور اپنا دستے دعا بلند کر خدا کے حضور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا، آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے زندہ خدا کی حضوری میں فریاد کر۔ مطلب یرمیاہ انہیں یا اپنی قوم اسرائیل کو ان کے رنج و غم کا علاج بتاتا ہے کہ ان کے رنج و غم ختم ہو سکتے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کا رونا کراہنا، ان کی دکھ، ان کی آزمائشیں، ان کے مسائل ختم ہو جائیں۔ تو یرمیاہ ان کی مصیبت کا، یرمیاہ ان کے غم کا علاج انہیں بتاتا ہے۔ اور یرمیاہ کا مطلب ہے کہ جب دوسرے لوگ سو رہے ہوں، دوسرے لوگ اپنے گھروں کے اندر آرام کر رہے ہوں، اس وقت تو گھٹنوں کے بل ہو کر زندہ خدا کے حضور جھک جا، زندہ خدا کی حضوری میں التجا کر، زندہ خدا کی حضوری میں مناجات کر، زندہ خدا کی حضوری میں فریاد کر۔ اور یرمیاہ کا مطلب ہے سنجیدگی اور شکستہ دلی سے دعا کر۔ یرمیاہ کا کہنا ہے کہ تو اپنا دل پانی کی مانند زندہ خدا کی حضوری میں انڈیل دے، جیسے پانی کو زمین پر گرا دیا جاتا ہے، پانی کو زمین پر انڈیل دیا جاتا ہے اور وہ زمین کے اندر دھس جاتا ہے یا زمین اسے اپنے اندر لے لیتی ہے۔ اسی طرح زمین کی طرح، جس طرح پانی زمین کے ساتھ لپٹ جاتا یا چمٹ جاتا یا اس میں بسم ہو جاتا یا اس میں رچ جاتا، اسی طرح زمین کے ساتھ زندہ خدا کی حضوری میں سرنگوں ہو، گھٹنوں کے بل ہو، سجدہ ریز ہو۔ اگر تو اپنے غموں کا مداوع چاہتا ہے، اگر تو اپنی آزمائشوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، اگر تو اپنے مسائل سے رہائی پانا چاہتا ہے، تو زندہ خدا کی حضوری میں جھک جا، سنجیدگی کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ اپنا دل کھول کر اس کے حضور رکھ دے اور دستے دعا بلند کر امید اور توقع کے ساتھ اپنے لاڈلے بچوں کے لیے التجا کر، کیونکہ سنجیدگی، شکستہ دلی اور پاکیزگی اور ایمان اور امید کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ کی گئی دعائیں موزنہ طور پر جواب آسمان سے نیچے زمین پر لے کر آتی ہیں۔ کیونکہ دوسری تواریخ کے اندر یہ صاف اور واضح طور پر یہ بیان ہے، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سر بن کر پھر دوسرے نمبر پر دعا کریں اور تیسرے نمبر پر میرے دیدار کے طالب ہو اور چوتھے نمبر پر اپنی ساری بری راہوں سے پھریں، تب خدا کا وعدہ جو اس آیت مبارکہ کے اندر موجود ہے وہ 3 پہلوؤں پر مشتمل ہے، 3 باتوں پر مشتمل ہے کہ جب خدا کے لوگ ایمان کے ساتھ، امید کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ، یقین کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، شکستہ دلی کے ساتھ زندہ خدا کی حضوری میں جھکیں گے، خاک ساری اختیار کریں گے اور خدا کی حضوری میں دعا کریں گے اور خدا کے طالب ہوں گے، بری راہوں سے پھر جائیں گے، تب خدا 3 طرح کے کام کرے گا۔ تو لکھا ہے کہ میں آسمان پر سے سن کر، یعنی آسمان پر سے ان کی دعاؤں کو سنوں گا اور پھر دوسرے نمبر پر ان کے گناہ کو معاف کروں گا، اور تیسرے نمبر پر لکھا ہے کہ میں ان کے ملک کو بحال کروں گا۔ واضح ہوا کہ دعا جو سنجیدگی کے ساتھ،
جو پاکیزگی کے ساتھ، جو شکستہ دلی کے ساتھ، جو ایمان اور امید اور توقع اور بھروسے کے ساتھ کی جاتی ہے، وہ بہت بڑے عجیب کام کرتی ہے، یا ان کا جواب، ان کا رزلٹ ہمیں 100% ملتا ہے۔ کیونکہ دعا جو ہے ہمیں سب سے پہلے روحانی قوت فراہم کرتی ہے، دعا روحانی جوش اور جذبہ پیدا کرتی ہے، دعا روحانی کشتی لڑنا سکھاتی ہے، دعا زندگیوں کے اندر پاکیزگی پیدا کرتی ہے، اور دعا روحانی رشتوں کو مضبوط کرتی ہے، دعا انسان کو روحانی طور پر جنگجو بناتی ہے، اور دعا انسان کی تربیت بھی کرتی ہے، اور دعا حالات کو بدل دیتی ہے۔ دعا کے وسیلہ سے برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ دعا آسمانی لشکر کو متحرک کرتی اور آسمانوں سے زمین پر لے آتی ہے، اور دعا خدمت گزاروں کو خدمت کے لیے متحرک کرتی ہے، اور دعا خدمت گزاروں کی خدمت کو مؤثر بناتی ہے، معجزات کرتی ہے، اور کلیسیا کی بہتری اور بڑھوتری کے کام میں ایک بڑا رول ادا کرتی ہے۔ اور جو خاکساری کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، امید کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ زندہ خدا کی حضوری میں اس کی پرستش کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے حضور گھٹنوں کے بل ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہ وعدہ کہ تو اپنا منہ کھول اور میں اسے بھر دوں گا، وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، جو کچھ تم زمین پر باندھتے ہو وہ آسمان پر بنے گا، جو کچھ تم میرے نام سے یا میرے باپ کے نام سے مانگو گے وہ تمہیں دیا جائے گا، اور جو کچھ تم ایمان سے مانگو گے وہ بھی تمہیں ملے گا۔ آئے پھر سنجیدگی کے ساتھ اپنی ذات کے لیے، اپنے بچوں کی ذات کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی روحانی جسمانی ترقی کے لیے، اور ان کی ساری پریشانیوں سے چھٹکارے کے لیے ہم زندہ خدا کی حضوری میں سنجیدگی کے ساتھ دعا کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔